الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ الانعام وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ ترجمہ: اور تم سے پہلے کبھی پیغمبر جھٹلائے جاتے رہے تو وہ تکذیب اور ایذا پر صبر کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد پہنچتی رہی، اور خدا کی باتوں کو کوئی بھی بدلنے والا نہیں، اور تم کو پیغمبروں کے احوال کی خبریں پہنچ چکی ہیں تو تم بھی صبر سے کام لو۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی آیت کے اندر کل پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں کی باتوں سے رنج ہوا کرتا تھا، اور اس میں دو چیزیں ہم نے دیکھی کہ ایک تو وہ شخصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے، آپ کو برے برے القاب سے نوازتے اور بری بری باتیں کہتے، اور دوسری رنج کی بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندازہ تھا کہ اگر کسی پیغمبر کو جھٹلایا جاتا ہے تو اس قوم پر عذاب آتا ہے، اور اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوشش تھی کہ تمام کے تمام اہل مکہ اور جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں وہ سب کے سب ایمان لے آئیں، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا، اور یہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سنت رہی ہے، اور یہی پچھلے نبیوں کے ساتھ، پچھلے پیغمبروں کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے کہ جبھی بھی انہوں نے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف بلایا تو ان کو جھٹلایا گیا اور ان کی تکذیب کی گئی، لیکن پیغمبروں کا کام یہ تھا کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچاتے رہیں، اور جو بھی ان کو ایذا پہنچائی جائے اس ایذا پر صبر کرتے رہیں، اور بالآخر جو جیت ہے وہ اللہ کے پیغمبروں کی ہی ہوئی۔ ان کی قوموں نے ان کو جھٹلایا، لیکن بالآخر پیغمبروں کو اور جو لوگ ان پر ایمان لائے ان کو بچا لیا گیا، اور جن لوگوں نے تکذیب کی ان لوگوں کو نیست و نابود کر دیا گیا، اور آخرکار پیغمبروں کی جیت رہی۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ سنت ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سنت کو کوئی بھی بدل نہیں سکتا، لہٰذا لوگوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا اور رنج پہنچانا نئی بات نہیں، یہ پہلے انبیاء کرام کے ساتھ بھی ہوا اور انہوں نے صبر کیا۔ آپ بھی صلی اللہ علیہ وسلم صبر فرمائیے، پچھلے رسولوں کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے کامیاب فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اللہ سبحانہ وتعالی کامیاب فرمائیں گے۔ قرآن میں آیا کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے لکھ دیا ہے کہ ضرور بالضرور غالب ہوں گا میں اور میرے رسول۔ گویا یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا قانون ہے کہ جب کسی رسول کو کسی قوم کی طرف مبعوث کیا گیا اور اس نے میسج پہنچا دیا تو پھر جو لوگ ایمان لائے وہ بچ گئے رسول کے ساتھ، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ اور پچھلی قوموں کا ذکر قرآن میں آ چکا تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بشارت دے دی کہ الٹیمیٹ جیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں ہی کی ہوگی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔